أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو ہائے مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو میں کیسے رہوں گی یہاں پر یہاں ہے بھلا کون میرا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو رہا ہو کہ گھر جانے والو مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر مجھے بھی وہیں پر سلا دو
میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے سہارے، یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے، بہت خوف آتا ہے مجھ کو، تمہیں واسطہ سیدہ کا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر، بھلا کیا کرو گے تم ان کا اگر رہ گئی میں یہاں پر، انہیں بھی امانت سمجھ کر یا دفنا دو زندان میں، یا مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، جو پہنچے مدینہ تو اماں پھر رختے مصیبت نہ آئے، سنا اور اکبر کی باتیں سنانے کی نوبت نہ آئے، میری لاش کو دیکھ کر ہی سمجھ لے گی ہر بات صغرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، یہی سوچ کر زیر تربت تڑپتا ہے دکھیا کا لاشا، مجھے شمر کے شہر میں اب ہمیشہ ہی رہنا پڑے گا، ہے دھڑکتا نہیں پھر بھی اماں، یہ دل کانپ جاتا ہے میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، سرے شاہدی کچھ تو بولو، سفارش کرو کچھ ہماری، ہے قضا گئی ہے تو پھر کیا، میں بیٹی ہوں بابا تمہاری، نہ انکار کر پائیں گی وہ، پھوپھی سے ذرا کہہ دو بابا مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، یہ حالت تھی ہر ایک قدم پر مدینے کے رستے میں اکبر، گری تھی جہاں پر سکینہ تماچے لگے تھے جہاں پر، ہے وہاں خاک سے قیدیوں کو صدائیں یہ آتی تھی ہر جا، مجھے بھی وطن لے چلو،
مجھے بھی وطن لے چلو، ہے مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معلوم ہے یہ تم کو زینب جھر چکی ہے، لیکن تیری شہادت گر گر پہنچ گئی ہے. شاباش دو بہن کو، شاباش دو بہن کو، بھیا گلے لگا کے، بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے. بھیا تمہاری زینب اب وہ نہیں رہی ہے، پہچان لوگے مجھ کو، حالت بدل گئی ہے. چلتی ہے یہ ضعیفہ، چلتی ہے یہ ضعیفہ، بائی کمر جھکا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے. سجاد اور باقر دیں گے گواہی میری، کھائے تازیانے بنت علی نے پھر بھی، لے آئی شامیوں سے، لے آئی شامیوں سے وارث تیرے بچا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے. ہائے کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری، کہتے تھے سب کے مارو یہ ہے علی کی بیٹی، بابا کے بھی میں بدلے، بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے. بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دی بچا کے. یہ کہے کہ تکلم اٹھی علی کی بیٹی، عباس کی لحد پر پہنچا دے مجھ کو کوئی، دکھلا دوں باوفا کو، دکھلا دوں باوفا کو،
رسی کے نیل جا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے ہے جاؤں گی اب مدینہ جاؤں گی اب مدینہ چہلم تیرا منا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کا دین بچا کے محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج آسٹریلیا میں اور اسی طرح سے کربلا معلیٰ میں عراق میں 40 کی تاریخ ہے اور 10 صفر کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ پروردگار جہاں زائرین کربلا معلیٰ پہنچے ہیں ان تمام کی زیارات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب بھی جو شوق زیارت رکھتے ہیں پروردگار ہمیں آئندہ آنے والے 40 میں مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ان ایام میں بھی جو آئندہ آنے والے ہیں اس میں بھی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جو 40 پر کربلا معلیٰ پہنچے ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا، انشاءاللہ ان کی زیارات پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوں اور شہزادی زہرا ان سے راضی و خوشنود ہوں، چونکہ روایات کے اندر یہ جملے ملے ہیں کہ سیدہ کائنات مادر حسین انتظار فرماتی ہیں اور تشریف لاتی ہیں اور زائرین کا استقبال کرتی ہیں کہ کون کون میرے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتی ہیں۔ کون؟ سیدہ کائنات ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتی ہیں کہ جو زیارت امام حسین میں آتا ہے۔ تو جو زیارت کرنے کے لیے گیا ہے اس کا تو مقام بہت بلند ہے، لیکن کچھ روایات کے اندر ہمیں ایک سہارا ملتا ہے کہ جو زیارات پر نہیں گئے ہیں اگر وہ شوق زیارت رکھتے تھے، اگر ان کی نیت یہ تھی کہ حالات مہیا ہوتے، مواقع حاصل ہوتے، تو یقیناً وہ بھی 40 کے دن مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے پر حاضری دیتے، تو انشاءاللہ ان کا شمار بھی زوار امام حسین علیہ السلام میں ہوگا۔ اور اس جملے کی تائید جہاں بہت سارے مقامات سے ہوتی ہے، وہاں پر ایک مقام یہ ہے کہ خود جابر بن عبداللہ انصاری جب 40 ہی کے دن مولا امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو عطیہ اوفی یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ اے شہدائے کربلا، تم جس ثواب کے اندر شریک ہوئے ہو پروردگار مجھے بھی اس ثواب کے اندر شامل فرمائے، تمہیں جو درجہ نصیب ہوا ہے شہادت حاصل کرنے کے بعد پروردگار مجھے بھی اسی درجے میں نافذ فرمائے، اسی درجے پہ فائز فرمائے۔ تو عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری یہ اتنے عظیم مرتبے میں داخل ہونے کی اتنی آسانی سے بات کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے جابر، تم نے یہ بات کہاں سے بیان کی؟ تو خود عطیہ اوفی بھی بہت بڑے عالم دین تھے، وہ خود بھی مفسر قرآن تھے اور خود بھی صحابی امیر کائنات تھے،
لیکن جابر بن عبداللہ انصاری کہ جو بہت زیادہ معرفت رکھنے والے صحابی تھے، بہت زیادہ خاص مقام رکھتے تھے پیغمبر اکرم کی نگاہ میں، انہوں نے اس وقت پیغمبر کی حدیث سنائی کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اگر کوئی شخص عمل انجام نہیں دیتا ہے لیکن جو قوم ایک عمل انجام دے رہی ہے ان کے عمل سے وہ راضی ہوتا ہے تو پروردگار اس کا شمار بھی انہی افراد میں کرے گا جن کے عمل سے وہ راضی ہو گیا ہے۔ تو میں شہدائے کربلا کے ساتھ شریک تو نہیں تھا، ان کے عمل کے اندر میں نے تلوار تو نہیں چلائی ہے، میں نے اپنی گردن تو نہیں کٹوائی ہے، میں نے اسی طریقے سے زخم تو برداشت نہیں کیے ہیں، لیکن میں بھی چاہتا تھا کہ اگر میں بھی کربلا کے میدان میں ہوتا تو اپنے یہ بوڑھی جان کو بھی، اپنے یہ بوڑھے جسم کو بھی میں اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں پیش کر دیتا، مولا میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں جس طریقے سے آپ کے باقی سپاہی قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو چونکہ میری نیت، میرا ارادہ یہ تھا، اس لیے پروردگار مجھے ان کے ساتھ محشور کرے گا کہ جن کے ساتھ میری یہ نیت تھی۔ اور روایت کا جملہ یہ بھی آتا ہے، نبی اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مؤمن کی نیت اور مؤمن کا ارادہ اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی نیت ہوتی ہے جو اسے اس کے عمل تک پہنچاتی ہے۔ اگر بغیر نیت کے انسان نے عمل انجام دے دیا ہے اور نیت ہی نہیں ہے، یا کسی اور نیت کے ساتھ انسان نے عمل انجام دیا ہے، تو پھر اس کا وہ ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس روایات بھی موجود ہیں۔ جنگ احد کے میدان میں ایک شخص جس کا نام روایات میں قزمان بیان کیا گیا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، اور جنگ احد کا میدان ہے، جہاد کر رہا ہے۔ البتہ اس وقت سے پہلے کی بات یقیناً ہوگی کہ جب مسلمانوں کو غلط فہمی ہوئی اور وہ مال غنیمت کے لیے چلے گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے کفار نے حملہ کیا، اس سے پہلے کی بات ہوگی کہ قزمان مسلسل کفار پر حملہ کر رہا تھا، اور لوگ جو صحابہ کرام ہیں وہ حیران ہو گئے کہ ماشاءاللہ ایسی بہترین جنگ، ایسے بہترین جہاد۔ آتے تھے نبی اکرم کی خدمت میں، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ قزمان نے فلاں کو واصل جہنم کر دیا، فلاں کو واصل جہنم کر دیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ اس نے واقعاً 6 سے 7 کافروں کو کم از کم واصل جہنم کیا، لیکن اللہ کے رسول اسے دعائیں دینے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب جملہ ہے، رحمت للعالمین نبی کی زبان مبارک سے جملہ جاری ہوا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو من اہل النار، وہ جو تمہیں سپاہی نظر آ رہا ہے اور وہ بڑا بہترین جہاد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ حقیقت میں خدا کی نگاہ میں جہنمی ہے، جہنم میں جلائے جانے والا ہے۔ حیران ہو گئے لوگ کہ یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ شریک ہے اور آپ کا ساتھ دے رہا ہے اور کافروں کو واصل جہنم کر رہا ہے، یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کو اس وقت تو اطمینان نہیں ہوا اور یقین نہیں آیا، لیکن انہوں نے خود دیکھا کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ قزمان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑا، اور بڑی مشکل سے صحابہ نے انہیں اٹھایا اور پھر اسے اپنے گھر تک پہنچایا، اور دیکھ لیا کہ اس کا وقت آخر آ چکا ہے۔ تو بڑی مبارکباد تھی کہ تجھے جنت کی مبارک ہو، انشاءاللہ تیرا مقام بڑا بلند ہے کہ تو نے بہترین جہاد کیا۔ یہ جملے ابھی کہہ رہے تھے کہ خود قزمان نے اپنی زبان سے اعتراف کرنا شروع کیا کہ میں نے یہ جہاد کس نیت کے ساتھ کیا تھا۔ قزمان نے کہا کہ تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ میں نے اسلام کی خاطر تلوار چلائی تھی؟ کیا میں کسی خدا کو ماننے والا ہوں، میں کسی رسول کو ماننے والا تھا؟ نہیں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس جنگ میں شریک ہو کہ اپنے خانوادے کی حفاظت کروں، اپنے بیوی بچوں کو بچا لوں۔ میں اس لیے شریک ہو گیا تھا جنگ کے اندر، تاکہ مدینہ کے اندر جو میرے بیوی بچے بچے ہوئے ہیں وہ محفوظ رہیں، اس لیے میں نے یہ جہاد کیا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام سمجھے کہ اس کی نیت کیا تھی اس جہاد سے۔ تو اگر کوئی رسول اکرم کی ہمراہی میں تلوار بھی چلا رہا ہو، ان کا ہم رکاب ہو، ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو، لیکن اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں رسول اللہ کی دفاع کے لیے، رسول اللہ کی مدد کے لیے کام کر رہا ہوں، تو پھر اتنے بڑے اور عظیم عمل کا بھی اسے کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ بجائے اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی نہیں، وہ جہنمی ہوگا۔ تو ہماری بھی نیت کیا ہے؟ ہم صحیح ہے، ہم زیارت امام حسین پر نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن نیت سے فیصلہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا۔ اس لیے ہماری نیت، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اے فرزند زہرا، کاش ہمارے لیے بھی اسباب مہیا ہوتے تو ہم بھی 40 کے دن آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوتے۔ اس لیے انشاءاللہ اس نیت کا، اس ارادے کا ثواب پروردگار ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے
کہ جو زیارات پر نہیں پہنچ سکے ہیں انشاءاللہ زوار ہی کی فہرست کے اندر پروردگار ہم سب کا نام شامل فرمائے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو زیارات کے حوالے سے کئی ساری باتیں ہیں، اور ہم جو آسٹریلیا ہی کی مختلف آن لائن مجالس سے خطاب کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے زیارات کے موضوع کو مفصل انداز میں بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اس گفتگو کے لیے جو آپ کے یہاں ہم بیان کر رہے ہیں اس کے لیے ایک آیت کا انتخاب کیا، سورہ حدید کی آیت نمبر 20، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو اللہ کے جو بندے ہیں وہ اسی نیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ یا ان کی زندگی کا مقصد کھیل کود ہوتا ہے، یا ان کی زندگی کا مقصد فضول سرگرمیاں ہوتا ہے، یا ان کی زندگی کا مقصد عیش اور عشق بازی ہوتا ہے، یا ان کی زندگی کا مقصد ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہوتا ہے اور کمپٹیشن اور دنیاوی رقابتیں ہوتا ہے، یا ان کی زندگی کا مقصد مال میں اور اولاد میں کثرت اور اپنے مال پر فخر کرنا اور اپنی اولاد پر اپنے خاندان پر فخر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک یہ جو زندگی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے اور پھر اس کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ تو بندگی کب ہوگی؟ کہ جب انسان پہلے معرفت رکھنے والا ہو اور اس کے بعد پھر بندگی کے مرحلے میں داخل ہو۔ اور کل کی گفتگو میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں حقیقت میں اگر انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو کوئی پیسہ، کوئی شہرت، کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی اقتدار انسان کو سکون نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی چیز انسان کو سکون اور اطمینان پہنچاتی ہے تو وہ ذات لا محدود، ذات لا زوال، اس کے ساتھ جڑ جانا اور متمسک ہو جانا، یہ انسان کو سکون پہنچاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس مرحلے پر داخل ہو گیا تو کتنے ہی بڑے مصائب اس کے سامنے آ جائیں اس کے لیے سب آسان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ پروردگار ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، جو بندے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، اور خدا کبھی بھی بے انصافی سے کام نہیں لیتا، خدا یا عدل کرتا ہے یا فضل کرتا ہے، اس لیے خدا دیکھ رہا ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور کیسی آگ! انسان کے لیے تو چھوٹی سی آگ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ جلائی گئی ہے کہ جیسے ایک پورا محلہ جل رہا ہے۔ اور جب اتنی بڑی آگ لگا دی تو اتنا ہی سینس نہیں تھا کہ اب اتنی بڑی آگ لگا دی ہے تو ابراہیم کو اس آگ میں ڈالے گا کون؟ جو بھی اس کے قریب جائے گا وہ بھی ابراہیم کے ساتھ جل جائے گا۔ اس لیے پھر شیطان نے ایک اور مشورہ دیا کہ منجنیق بنائی جائے، کہ دور سے جس طرح سے گولے پھینکے جاتے ہیں، بمباری کی جاتی ہے پرانے زمانے میں، اسی طریقے سے یہاں پر ابراہیم کو بٹھایا جائے اور انہیں پھر آتش میں اور انہیں پھر آگ میں اس طریقے سے پھینکا جائے۔ لیکن جب ابراہیم کو پھینکا گیا ہے اور جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں، تو پروردگار کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا، اے ابراہیم خدا نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، ہم تمہاری حاجت کو پوری کریں گے۔ کیا خوبصورت جواب اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے، جو بتایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ان کا یقین تھا پروردگار کی ذات کے اوپر۔ پروردگار کے حکم کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، اس لیے خدا ہی مجھے نکالنے والا ہے، خدا ہی مجھے سیٹسفائی کرنے والا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی زبان مبارک سے جملے جاری ہوئے، علمہ بحالی حسبی عن مقالی، جس کی طرف سے تو آیا ہے وہ مجھ سے زیادہ میرے حالات سے واقف ہے، میں کیا بیان کروں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں جو بیان کروں گا وہ اپنی اوقات کے مطابق بیان کروں گا۔ خدا اپنی ذات کے وسعت کے اعتبار سے مجھے دینے والا ہے، علمہ بحالی، وہ جانتا ہے میری حالت کو، حسبی عن مقالی، اس لیے مجھے کسی شکوے شکایت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ خود ہی مجھے عطا فرمائے گا۔ اور کیا عطا فرمایا؟ قرآن مجید کی آیت ہے، یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ یہ آگ ہو، بڑے بڑے لشکر ہوں، بڑی فوج ہو، یہ سب کے سب پروردگار کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے انسان کسی کے ساتھ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی کے مقابلے پر بھی انسان آ جائے، وہ انسان جس کے مقابلے پر بھی آئے گا، اگر انسان خود حق کے راستے پر ہے تو کتنی ہی بڑی طاقت ہو، وہ پروردگار کے لیے چھوٹے سے مخلوق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کی مخلوق خدا کے اختیار سے خارج نہیں ہے۔ جب ابرہہ کا اتنا بڑا لشکر آیا تھا تو پروردگار عالم نے کوئی بہت بڑی فوج نہیں بھیجی تھی ابرہہ کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے، بلکہ سورہ فیل کے اندر آتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم نجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تم نے ہاتھی والوں کا ذکر نہیں سنا ہے؟ ان کا حال نہیں دیکھا ہے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آئے تھے بڑے جاہ و حشم کے ساتھ خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو خدا نے اپنی جانب سے کوئی ان سے بڑے ہاتھی اور ان سے بڑی مخلوق نہیں بھیجی، بلکہ خدا نے آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، اور ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور جب ان کنکروں کو گرایا گیا ان کے بدن کے اوپر، پورا لشکر تباہ برباد ہو گیا، مر گیا۔ تو پروردگار کے پاس پورا لشکر موجود ہے، اور یہ تو ظاہری طور پر ہمارے سامنے ایک نمونہ آ گیا کہ جس سے پتہ چل گیا کہ پروردگار کے پاس واقعاً لشکر موجود ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کا لشکر خود انسان کے بدن کے اندر بھی ہے۔ جب چاہے رکی ہوئی سانسوں کو خدا کھول دے، اور جب چاہے یہ جو بولتے ہوئے الفاظ ہیں اس کو بند کر دے، اور وہیں پر انسان کا دل گھٹ جائے۔ اس لیے صرف ایک راستہ ہے انسان کی زندگی میں سکون حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ انسان پروردگار کا ہو جائے۔ خدا کا اگر انسان ہو جائے گا تو پھر کسی اور پریشانی کی ضرورت انسان کو نہیں رہے گی۔ اور پھر دیکھیے گا ایک دوسرے مرحلے کی طرف ہم داخل ہو رہے ہیں کہ پروردگار کا پھر لطف و کرم دیکھیے گا کہ اگر کوئی اب تک اس کے راستے پر نہیں آیا ہے تو ایسا نہیں پروردگار نے فرمایا کہ کیونکہ اب تک تم ہمارے بندے نہیں بنے تھے اس لیے بس اب ہمارے فہرست کے اندر تم شامل نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ نہیں، پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک تمہیں ہم نے مہلت دی ہوئی ہے، کبھی بھی تم ہمارے راستے کی طرف آ سکتے ہو، ہم تمہیں اپنا بنا لیں گے۔ اور کیسے کیسے بہانوں کے ذریعے پروردگار نے اپنا بنایا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر انسان برائیوں کے راستے کے بعد اچھائیوں کے راستے کی طرف آ جاتا ہے تو یہ اچھائیاں اس کی سابقہ برائیوں کو ختم کر دیں گی، پروردگار مٹا دے گا ان برائیوں کو، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ رہ چکا ہو، اب اچھائیوں کے راستے کی طرف آ گیا ہے تو پروردگار ان برائیوں کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ شہید سبت جعفر نے جناب حر کے بارے میں بڑا خوبصورت شعر کہا کہ کہتے ہیں کہ ایک حر ہی پہ موقوف نہیں جو بھی ہے آزاد، ایک حر ہی پہ موقوف نہیں جو بھی ہے آزاد، شبیر کی الفت میں گرفتار ملے گا۔ تو آج بھی دروازہ موجود ہے، زیارت اربعین ہے، کربلا معلیٰ ہے، مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اب بھی جاری و ساری ہے، اس لیے آج بھی لوگ حر بن رہے ہیں، اور مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آج بھی لوگ صحیح راستے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو صحیح راستہ یہ پروردگار کی طرف سے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک کہ زندگیاں موجود ہیں، جب تک کہ سانسیں موجود ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو پروردگار عالم نے موت دے دی ہے، موت آگے دروازہ بند ہو گیا، کہ جس کو پروردگار عالم نے موت دے دی ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے مہلت ملی ہوتی، اور جسے پروردگار عالم نے مہلت دی ہے، مولا علی شاہ فرماتے ہیں، اور جسے پروردگار نے ابھی مہلت دی ہوئی ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں رویے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب موت آ جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کاش مجھے کچھ ٹائم ملا ہوتا، کچھ مجھے وقت ملا ہوتا تو میں صحیح راستے کی طرف آ جاتا۔ ابھی صحیح راستے کا وقت ملا ہوا ہے لیکن انسان صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں میرے پاس ابھی وقت بہت ہے، میں ابھی جیسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لوں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی جب وقت ملا ہوا ہے تو انسان صحیح راستے کی طرف آ جائے، اور واقعاً پروردگار کا دروازہ ایسا وسیع اور عریض ہے اور ایسا کھلا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بھی نیکی اگر انسان انجام دیتا ہے تو پروردگار اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ روایات کی روشنی میں ہے، روایات کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اگر اس لفظ کو سرچ کیا جائے آج
ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی ہیں. پرانے زمانے میں یہ چیزیں معلوم کرنا اور حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، لیکن آج جہاں پر ٹیکنالوجی سے لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، گناہ کی طرف جا رہے ہیں، وہیں ٹیکنالوجی سے صحیح فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی موجود ہیں. کبھی کبھار والدین کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ مولانا وہ پرانا زمانہ تھا جب بڑا اچھا زمانہ تھا، ہمارے بچوں کے پاس نہ موبائل موجود تھا، نہ وہ کسی وولگر چیز کو دیکھ سکتے تھے، بڑے شریف ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، ہم آپس میں مل بیٹھ کر کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور ساتھ ہماری ایکٹیویٹیز بھی ہوا کرتی تھی. لیکن اب ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، اب بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں اور بچے گمراہی کے راستے کی طرف چلے گئے ہیں، برائیوں کی طرف چلے گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایک طرف سے والدین کی جو شکایت ہے وہ اپنے مقام پر درست ہوگی، لیکن صرف ٹیکنالوجی کا یہ قصور نہیں ہے کہ اس نے بچوں کو برا بنا دیا ہے، ہمیں برا بنا دیا ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کا جائز فائدہ بھی ہے. اس سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ لوگ جو پہلے زمانے بڑی زحمت کیا کرتے تھے بہت ساری چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے اور انہیں بہت ساری چیزیں نہیں ملا کرتی تھیں، آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ملنا آسان ہو گیا ہے اور صحیح راستے پر چلنا، معرفت کے ساتھ قدم اٹھانا یہ آسان بھی ہو گیا ہے. اب میں بہت زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یوٹیوب میں دونوں چیزیں موجود ہیں، فیس بک کے اندر دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں، اسی طرح سے انٹرنیٹ پر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں. اس سے جائز فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب یہ چیز ہمارے لیے آسان ہو گئی کہ بہت ساری چیزوں کو ہم سرچ کرتے ہیں، ہمارے سامنے فوراً سے آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر مجھے دیکھنا ہے کہ کون کون سی روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر فلاں کام کیا جائے تو پروردگار سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو میں نے یہ عبارت لکھی، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. پروردگار فلاں عمل کرنے کے بعد انسان کو ایسے گناہوں سے نکال دے گا، ایسے اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دے گا کہ جیسے ابھی اس کی شکم مادر سے ولادت ہوئی ہو. وہ کون کون سے اعمال ہیں اس کا ذکر روایات کے اندر آیا ہے اور ہم نے اس فہرست کو جمع بھی کیا، لیکن چند ایک اعمال کو ابھی آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک عمل یہ ہے جو ہمارے بزرگان کبھی کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب وضو کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ سورہ قدر کی تلاوت کیا کرو، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیا کرو. تو باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو پروردگار اسے گناہوں سے ایسے نکالے گا کہ جیسے ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا. سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے. البتہ وضو کرتے وقت انسان کو جو اور دعائیں بھی پڑھنی چاہیے وہ بھی کتاب توضیح المسائل کے اندر موجود ہیں کہ جب وضو کی نیت کریں تو کون سی دعا پڑھیں، جب ہاتھوں کو دھوئیں تو پھر کون سی دعا پڑھیں، کلی کریں تو کون سی دعا، ناک میں پانی ڈالیں تو کون سی دعا، چہرے کو دھوئیں تو کون سی دعا، ہاتھوں کو دھوئیں تو کون سی دعا، سر کے مسح کے وقت کون سی دعا اور پیروں کے مسح کے وقت کون سی دعا. یہ ساری دعائیں موجود ہیں کتاب توضیح المسائل کے اندر، جو وضو کا چیپٹر ہے جہاں پر مستحب دعائیں بیان کی گئی ہے، وہاں پر یہ دعائیں موجود ہیں اور بہترین دعائیں ہیں. اس کے ترجمے کو بھی انسان اگر پڑھے اور اس کے بعد پھر ان دعاؤں کو پڑھے تو بڑا لطف آئے گا. تو یہ ایک عمل ہے. دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب کے روزے رکھتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس طریقے سے کہ اس کے صرف شکم نے روزہ نہ رکھا ہوا ہو، اس کے تمام اعضاء و جوارح فرما برداری پروردگار کے اندر ہوں اور سب نے روزہ رکھا ہوا ہو، تو پھر پروردگار ماہ رمضان کے بعد بھی اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دے گا کہ جیسے ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا ہو. تو انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو شخص بطور خاص یہ آیا ہے کہ جو شخص مولا حسین کی زیارت پر جاتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے، اس کے ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے کہ جیسے ابھی شکم مادر سے پیدا ہوا ہو، پاک صاف ہو کر آتا ہے. اور یہ روایات کے اندر بیان بھی ہوا ہے. دیکھیں بہت سارے ثواب ایسے ہیں کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زیارت پر جاتا ہے تو پروردگار اسے 70 حج کا ثواب دے گا. کوئی زیارت پر جاتا ہے تو پروردگار اسے 100 حج کا ثواب دے گا. کوئی زیارت امام حسین پر جاتا ہے پروردگار 1000 حج کا ثواب دے گا. کوئی زیارت امام حسین پر جاتا ہے پروردگار 70,000 حج کا ثواب دے گا. پروردگار ایک روایت کے مطابق اگر کوئی زیارت امام حسین پر جاتا ہے تو 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرمائے گا. اس قدر ثواب بیان ہوا ہے. اور یہ کیوں مختلف روایات اور کیوں مختلف ثواب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس نے جیسا سوال کیا اور جیسا جس کی طبیعت تھی اور جیسا جس کا ظرف تھا، امام نے ویسا جواب دیا.
دیکھو یہ اس لیول کا ہے کہ اگر یہ زیارت پر جائے گا تو پروردگار کم از کم اسے 70 حج کا ثواب تو دے گا. وہ ایسا ہے کہ اگر وہ زیارت پر جائے گا تو پروردگار 70,000 حج کا ثواب دے گا. تو یہ خود انسان کی معرفت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس معرفت کے ساتھ جا رہا ہے. اس لیے معصومین کی زیارات کے اندر اور بالخصوص مولا حسین کی زیارت کے اندر یہ لفظ ملتا ہے روایات کے اندر کہ جو زیارت پر جا رہا ہے عارفم بحق ہی، ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت پر جائے تو پھر وہ ثواب نصیب ہوگا. تو معرفت ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، اسی وجہ سے ثواب بھی مختلف بیان کیا گیا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہرحال انسان کس وقت پہنچ رہا ہے، کن ایام میں وہ حاضر ہو رہا ہے، اس کی بھی اپنے مقام پر اہمیت ہے. اگر کوئی شخص 40 کے دن پہنچ رہا ہے تو اس کا ثواب بہت ہوگا. اگر کوئی 15 شعبان کو پہنچ رہا ہے تو اس کا ثواب بہت ہوگا. شب قدر میں حاضر ہو رہا ہے تو اس کا ثواب بہت ہوگا. شب عید میں، شب عرفہ میں حاضر ہو رہا ہے، روز عاشور، شب عاشور حاضر ہو رہا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا. تو اگر مناسبتیں ایسی ہیں کہ جو خاص مناسبتیں ہیں تو اس کا ثواب اس اعتبار سے زیادہ ہو جائے گا، ورنہ عام دنوں کے اندر کم از کم 70 حج کا ثواب اسے نصیب ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور روایت بھی ہے. کتنا وسیع ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے دربی، اور پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا بخشنے والا ہے کہ یہ بھی روایت کے اندر بیان ہوا ہے کہ ادنا ما یثاب به زائر الحسین ان یغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو سب سے کم ترین ثواب، جو سب سے چھوٹا ثواب بہت سارے ملنے والے ہیں زائر امام حسین کو، لیکن جو سب سے چھوٹا ثواب زائر امام حسین علیہ السلام کو ملتا ہے وہ بھی کتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی شخص زیارت امام حسین کر لیتا ہے، زیارت امام حسین پڑھ لیتا ہے تو پروردگار اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ آئندہ بھی یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے. یہ در حسین کی برکت ہے. آ جائے کوئی اس در پر تو اس کے لیے معافی کے لیے ایک خاص اہتمام ہو جاتا ہے. تو پروردگار ابھی جو مہلت دی ہوئی ہے اس کے اندر موقع ہے کہ ہم پروردگار کے راستے کی طرف آ سکتے ہیں. اور پھر اس بات کو محسوس کیجئے گا، دیکھیں موقع بہت سارے لوگوں کو ملے ہیں، زندگیاں بہت سارے لوگوں کی تبدیل ہو سکتی تھی، لیکن کبھی کبھار انسان کچھ لمحوں کے لیے تبدیل ہوتا ہے، اللہ والا بنتا ہے اور پھر دوبارہ سے دنیا والا ہو جاتا ہے. عبید اللہ ابن حر جوفی کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور جناب حر علیہ السلام کی مثال بھی موجود ہے. عبید اللہ ابن حر جوفی، اس کا تعلق جناب حر علیہ السلام سے نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جناب حر ان کے باپ ہوتے ہیں. عبید اللہ ابن حر جوفی ان کا نام ہے، اور ان کے جو باپ ہیں ان کا نام حر تھا، لیکن وہ کوئی اور حر ہے. اور یہ جو حر علیہ السلام ہیں ان کا پورا نام حر ابن یزید ریاحی. اچھا، ان کے نام کے آگے بھی یزید آ جاتا ہے. ان کے باپ کا نام یزید ہے، لیکن وہ یزید اور ہے، اور وہ جو یزید ملعون تھا وہ اور ہے. تو دو مثالیں ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہیں. ایک عبید اللہ ابن حر جوفی کی مثال ہے، دوسری جناب حر ابن یزید ریاحی کی مثال ہے. عبید اللہ ابن حر جوفی وہ ہے کہ جس کے پاس بھی امام آئے تھے اور کہا تھا اے عبید اللہ آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ جہاد پر چلو. تو وہ جانتا تھا عبید اللہ کہ مولا امام حسین کا مقصد کیا ہے کہ اس جنگ کے اندر کوئی مال غنیمت نہیں ملنے والا، ظاہری طور پر کوئی فتح نہیں ملنے والی، جان دینی پڑے گی. تو عبید اللہ کہنے لگا کہ فرزند رسول میرے پاس بہترین گھوڑا موجود ہے، آپ یہ گھوڑا لے جائیے، یہ آپ کے بڑے کام آئے گا. اس گھوڑے پر جب بھی میں سوار ہوا اور دشمن کا پیچھا کیا ہے ہمیشہ دشمن کو پا لیا، اور کبھی دشمن سے فرار اختیار کیا ہے تو ہمیشہ اسے فرار کر گیا. یہ اتنا بہترین گھوڑا ہے، یہ آپ کا ساتھ دے گا، اس لیے آپ کو میں گھوڑا ہدیتاً دینا چاہتا ہوں. اور کہا کہ ایک دوسری تلوار بھی میرے پاس موجود ہے، یہ بھی بڑی بہترین تلوار ہے، بڑی زبردست تلوار ہے، جب ظالموں پر چلتی ہے، دشمن پر چلتی ہے تو بڑا کاری ضرب دیتی ہے، اس لیے یہ تلوار بھی میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ گھوڑا بھی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. سنیں گے امام علی مقام نے کیا فرمایا. یہ نہیں فرمایا تیرا بہت شکریہ کہ تو نے ہماری مدد کر دی، ہمیں گھوڑا مل گیا، ہمیں تلوار مل گئی، تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں سپورٹ کیا. امام نے فرمایا کہ آج سمجھتا تو یہ ہے کہ ہم ان گھوڑوں کی وجہ سے، ان تلواروں کی وجہ سے تجھے بلانا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم خود انسان کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے بیدار کرنا چاہتے ہیں. دیکھ ابھی تیرے پاس مہلت موجود ہے، ابھی تو صحیح راستے کی طرف آ سکتا ہے، اس لیے ہم تجھے دعوت دیتے ہیں صحیح راستے کی طرف آنے کی. اور یاد رکھ اگر تو خود نہیں بدل سکتا اپنے آپ کو،
اگر تو خود صحیح راستے کی طرف نہیں آ سکتا تو نہ تیرا ہمیں یہ گھوڑا چاہیے نہ یہ تیری تلوار چاہیے. فلا حاجت لک فلا حاجت شیء من مالک، تو پھر ہمیں تیری کسی مال میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں تیرا مال نہیں چاہیے، ہمیں تجھے تبدیل کرنا ہے، تجھے بدلنا ہے. یہ زندگی انسان کو ملی ہوئی ہے تاکہ انسان صحیح راستے کی طرف آ جائے، پہچانے اس کائنات کو اور پھر صحیح ڈائریکشن کی طرف آ جائے. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں جو کہاں سے چلے ہیں اور کیسا تبدیل ہوئے ہیں. ایک طرف سے تو ہمیں وہ مثالیں نظر آتی ہیں کہ انسان گنہگار ہے، معصیت کار ہے، فاسق و فاجر ہے، جب در حسین پر آتا ہے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، معصیت پر شرمندہ ہوتا ہے اور حسینی بن جاتا ہے. میں بھی اے مولا حسین، میں بھی حر کی طرح آنا چاہتا ہوں، میں بھی صحیح راستے کی طرف قدم اٹھانا چاہتا ہوں. گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، حسین ابن علی کی طرف آ جاتا ہے. اور دوسری طرف سے کچھ افراد وہ ہیں کہ جن کے عقیدے ہی نہیں ملتے ہیں شیعوں کے ساتھ، جن کے نظریات ہی وہ نظریات نہیں ہیں جو مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے ہیں، لیکن جو کارنامہ مولا حسین نے دکھایا ہے اور جو شہادت پیش کی ہے، نہ صرف اپنی شہادت، اپنے اولاد کی شہادت، اپنے بہنوں کی چادریں جو پیش کی ہیں، اس کے بعد حتیٰ کبھی کوئی عیسائی آتا ہے، کبھی کوئی یہودی آتا ہے، کبھی کوئی ہندو آتا ہے، کبھی کوئی اور غیر مسلم آتا ہے، اور جب وہ بھی کربلا پہنچتا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حسین نے حسینی بنا دیا. یہ آئے تھے غیر شیعہ ہو کر، یہ آئے تھے غیر مسلم ہو کر، لیکن جب در حسین پر آئے تو حسین نے انہیں مسلمان بنا دیا ہے، مومن بنا دیا. مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ایک بات یہ ہے کہ اگر غلطی ہو بھی گئی ہے انسان کی سابقہ زندگی کے اندر تو ابھی راستہ موجود ہے، مہلت موجود ہے، آ سکتا ہے انسان صحیح ڈائریکشن پر، لیکن یہ مہلت محدود مدت تک کے لیے ہے. کہا جاتا ہے نا بعض ایڈس کے اندر، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. تو یہ واقعی زندگی بھی محدود مدت کے لیے ہے. کب انسان کی زندگی کا صفحہ آخری صفحہ ہو اور پھر زندگی کی کتاب بند ہو جائے، انسان کو پتہ نہیں ہے. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے صحیح راستے کی طرف انسان آ جائے اور قدم اٹھانا شروع کرے. اور ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت سارے مستحبات کو انجام دینے کی کوشش کرے، بہت زیادہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں، نوافل بیان کیے گئے ہیں، انسان ان کی طرف چلے جائے. نہیں، قدم آگے بڑھائے صرف واجبات کو انجام دے کر، محرمات سے بچ کر. اگر اس طرح بھی انسان قدم آگے بڑھاتا ہے تو خود بخود انسان صحیح ڈائریکشن پر آنا شروع ہو جائے گا، صحیح ٹریک پر چلنا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پھر اس کی رفتار بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور وہ باقی آداب اور نوافل اور مستحبات کو بھی پھر انجام دینا شروع کر دے گا. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ مولا علی مرتضیٰ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، آج میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں اور تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں. میں تمہیں بھیڑ بکریاں دینا چاہتا ہوں، جانور دینا چاہتا ہوں، یہ تمہارے پاس آپشن ہے. یا میں تمہیں درہم و دینار دینا چاہتا ہوں، یہ تمہارے پاس آپشن موجود ہے. یا میں تمہیں کلمات حکمت دینا چاہتا ہوں، یہ بھی تمہارے پاس آپشن موجود ہے. تم کس آپشن کو اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اور کتنے جانور، کتنے درہم و دینار اور کتنے کلمات حکمت، یہ بھی روایت کے اندر ملتا ہے. میں تمہیں 6 لاکھ جانور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، 6 لاکھ جانور، یہ لے کر جاؤ اگر تم یہ پسند کرو. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ 6 لاکھ درہم و دینار میں دینا چاہتا ہوں، اسے تم ایکسیپٹ کر لو. یا میں تمہیں 6 لاکھ کلمات حکمت دینا چاہتا ہوں، اسے تم قبول کرو. حضرت علی مرتضیٰ، نہ انہیں دنیا کی کوئی غرض ہے، وہ تو بیان فرماتے ہیں کہ اے دنیا، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے جس کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں علی مرتضیٰ نے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دی اور دنیا کی مذمت کے بارے میں میرے مولا کے نہج البلاغہ میں مختلف جملے موجود ہیں، تو کہیں یہ نہ سمجھے کوئی لوگ کہ علی کے پاس تو ویسی دنیا موجود نہیں تھی، وہ تو درویش تھے، وہ تو فقیر تھے، ان کے پاس ویسی کون سی دنیا موجود تھی، اس لیے انہوں نے دنیا کی مذمت میں بہت ساری باتیں کہہ دیں. کہا نہیں، دنیا کی مذمت میں جو جملے کہے ہیں، اور یہ جملہ کہا ہے کہ اے دنیا، میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس وقت میرے مولا نے دنیا کو طلاق دی ہے جب دنیا پر حکومت کر رہے تھے.
حکومت کر رہے تھے، جس کے لیے لوگ ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے حکومت مل جائے. نہ انہیں بھائی یاد رہتا ہے، نہ اولاد یاد رہتی ہے، نہ ماں باپ یاد رہتے ہیں. اس چیز کی اس خاطر انسان سب کو بیچ ڈالتا ہے، سب کو قربان کرنے کے تیار ہو جاتا ہے تاکہ دنیا کی حکومت حاصل کر لے. مولا علی مرتضیٰ تخت خلافت پر موجود ہیں، اور کتنے بڑے حصے پر علی مرتضیٰ کی حکومت تھی، لیکن ظاہری طور پر بھی خلافت ہونے کے باوجود فرمایا اے دنیا میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں چاہیے مجھے یہ دنیا. تو وہ علی مرتضیٰ کیا نبی اکرم سے یہ سوال کریں گے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ بھیڑ بکریاں دے دیں، آپ مجھے درہم و دینار دے دیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ علی مرتضیٰ وہ ہیں. اور یہ جو گویا تمثیل قائم کی جا رہی ہے یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دینے کے لیے ہے، ورنہ علی مرتضیٰ ویسے علم و معرفت رکھنے والے بھی ہیں اور پھر مشکل کشائے کائنات بھی ہیں، لیکن یہ حدیث اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ دنیا والوں تک پیغام پہنچ جائے. ایک محاورہ ہے نا کہ بیٹی کو کہو تاکہ بہو سن لے، بیٹی کو کوئی کام کہو تاکہ بہو سن لے کہ تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے. تو یہ مولا علی اور نبی اکرم کی گفتگو ہے تاکہ امتی سن لیں کہ ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. تو اس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے 6 لاکھ کلمات حکمت عطا فرمائیں. نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ کہا اے علی میں 6 لاکھ کلمات حکمت تمہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن 6 لاکھ کلمات حکمت کا خلاصہ 6 جملوں میں بیان کر رہا ہوں. 6 جملوں کے اندر بیان کر رہا ہوں، ان 6 جملوں کو حاصل کر لو. اب دیکھیں ہمارے لیے بھی بات سمجھنا کتنی آسان ہو گئی. اگر 6 لاکھ کلمات حکمت ہوتے تو واقعاً اس کو سمجھنا، اس کو برداشت کرنا، اس کو پڑھنا مشکل کام ہو جاتا. 6 جملے بیان فرمائے، کہا کہ ان 6 باتوں پر عمل کر لو. ان میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ یہی بات بیان فرمائی. فرمایا اے علی جب تم دیکھو کہ دنیا والے نوافل اور مستحبات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اے علی تم واجبات کے پیچھے جانا، تم محرمات سے بچنے کے پیچھے جانا. تو اگر انسان صحیح ڈائریکشن پر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سٹیپس بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ابھی اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نماز شب کے لیے اٹھے، ابھی اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نماز غفیلہ پڑھے، ابھی اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نوافل پڑھے. بہت سارے مستحبات ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ انجام دے. کبھی کبھار ہمیں لوگ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ابھی فلاں تاریخ آ گئی ہے، اس کے لیے کون سا عمل ہے، فلاں تاریخ آ گئی ہے اس کے لیے کون سی نماز ہے، فلاں تاریخ آ گئی ہے اس کے لیے کون سے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے. اچھی بات ہے، جو کر سکتے ہیں وہ اس کو انجام دے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان وہ جو مستحب عمل کی 10 رکعت نماز ہے وہ تو انسان پڑھ لے، لیکن جو فجر کی واجب نماز ہے وہ انسان چھوڑ دے. کہ اے علی جب دنیا والے مستحبات کے پیچھے جا رہے ہوں تو تم اپنے واجبات کی فکر کرنا. تو اس طرح سے ہم صحیح ڈائریکشن کی طرف آ سکتے ہیں اور پروردگار کی بندگی کے راستے کی طرف قدم آگے بڑھا سکتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور بس ایک اور مرحلے کو بیان کر کے ہم پھر منزل مصائب کی طرف آگے بڑھ جائیں گے. کہ دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں، جب ہم دین کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں تو بس اب صرف ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے، اللہ اللہ ہونا چاہیے، مسجد کی طرف آ جانا چاہیے، بس ہمیں 24 گھنٹے مجلسوں کے اندر بیٹھنا چاہیے، امام بارگاہ میں بیٹھے رہنا چاہیے، ہمیں سر پہ ٹوپی پہن لینی چاہیے اور بس نمازیں ہونی چاہیے اور روزے ہونے چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے راستے کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار انسان کی پوری زندگی پر تسلط رکھتا ہو، پوری زندگی پر حکمرانی رکھتا ہو. ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم مسجد میں ساری زندگی بیٹھے رہیں اور سارا وقت مسجد میں گزار دیں. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جاؤ، دکان پر ضرور جاؤ، اپنی شاپ پر ضرور جاؤ، مارکیٹ میں ضرور جاؤ، اپنا کاروبار ضرور کرو، لیکن کاروبار کرتے کرتے بھی ذہن میں یہی بات ہو کہ پروردگار تو مجھے رزق دینے والا ہے. مسلط پروردگار عالم کی ذات والا ہو کہ پروردگار ہے جو رزق دینے والا ہے، پروردگار ہے جو میرے کاروبار کو آگے بڑھانے والا ہے، پروردگار کے پاس حقیقت میں حکومت موجود ہے. اور میں یہ عقیدہ کیوں رکھوں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر میں یہ عقیدہ کیوں رکھوں؟ وہ بھی تو کما رہے ہیں، وہ بھی تو آگے بڑھ رہے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ بہتر انداز میں ان کو بھی پیسے ملے ہوئے ہیں. اور تقریباً جتنے بھی آج کے دور کے اندر آپ فہرست نکالیے تو زیادہ تر جتنے امیر ہیں
وہ سب کے سب غیر مسلم ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ 90% وہ لوگ ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، اور جو مسلمان ہیں بھی وہ بھی غیر مسلموں کی طرح ہیں. تو پھر میرے اس عقیدے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس عقیدے کا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت عظیم فائدہ ہے، اور وہ کوئی صرف اخروی فائدہ نہیں، دنیاوی فائدہ بھی ہے. وہ کون سا فائدہ؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ جب میری زندگی میں میرے اوپر میرا ایک حاکم بن جائے گا کہ جو ساری قدرت رکھنے والا ہے، سارا علم رکھنے والا ہے، تو ہمیشہ مجھے سکون ہوگا کہ اگر میرا ڈاؤن فال بھی آتا ہے، میں پریشانی میں بھی آتا ہوں، تو ایک ذات والا ہے جو میرے اوپر موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہے میری پریشانیوں کو، وہ دیکھ رہی ہے میرے حالات کو، اس لیے مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ کتنے ہی امیر لوگ ایسے ہیں، ورنہ کتنے ہی ملینر اور بلینر لوگ ایسے ہیں کہ مال بہت ہے، لیکن جیسے ہی ڈاؤن فال شروع ہوا اس کیفیت کے اندر آ گئے کہ حتیٰ خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار ڈالا، برداشت نہیں کر سکے اس امتحان کو. تو یہ جو انسان کولیپس کر جاتا ہے اور زندگی کے صحیح ہدف کو نہیں پہچان پاتا، تو اس کے بعد پھر یہ معاملات پیش آتے ہیں. اس لیے انسان صحیح ڈائریکشن کی طرف قدم اٹھائے اور یہ جانے کہ میں دکان پر بھی بیٹھا ہوا ہوں تو میرے اوپر حکمرانی ہے پروردگار عالم کی، میں گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہوں تو حکومت ہے پروردگار عالم کی، میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہوں کہ میری اولاد اچھی بنے، لیکن پروردگار کی توفیق اگر ہوگی تو انشاءاللہ میری اولاد نیک اور صالح ہوگی. تو زندگی کے ہر مرحلے میں اگر پروردگار ساتھ ہوگا تو انسان کی زندگی میں سکون آ جائے گا. اور پھر میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے راستے کی طرف انسان آیا ہے تو خدا نے ہی یہ طریقہ بتایا ہے کہ تمہاری زندگی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیں زندگی کے اندر ہر کام کرنا ہے، لیکن اسی سوچ اسی عقیدے کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے ہر امور کے اوپر نگرانی کرنے والا ہے. ہمیں روایت ملتی ہے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور نہج البلاغہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ للمؤمن 3 ساعات، مؤمن کو اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. ساعت یناجی فیہا ربہ، وساعت یرم معاشا، وساعت یخلو بینہ وبین لذتہا فیما یحل ویجمل. فرماتے ہیں کہ مومن اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے. یہ تینوں کام زندگی کے اندر ضروری ہیں. وہ کون سے کام؟ کا پہلا حصہ زندگی کا ایسا ہو کہ جس میں وہ پروردگار سے مناجات کرنے والا ہو، نماز میں بیٹھنے والا ہو، مصلی پر آنے والا ہو، خدا کی بندگی کا ظاہری طور پر مکمل انداز میں اظہار کرنے والا ہو. تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن باقی 2 حصے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ اسلامی زندگی محدود ہو گئی ہے صرف نمازوں تک کا، یہ 2 حصے بھی ہیں، ان 2 حصوں پر بھی توجہ ہونی چاہیے. دوسرا حصہ بیان فرمایا وَسَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشًا، اور زندگی کا ایک حصہ وہ ہو کہ جس میں وہ اپنی معاشی زندگی کو تعمیر کرے، اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنائے، اپنی فائنینشل لائف کو بہتر کرے، حلال راستے کو اپنائے، جائے نوکری کرنے کے لیے، جائے کاروبار کرنے کے لیے، جائے کمانے کے لیے. بہت اچھی بات ہے، اسلام کی نگاہ میں بری چیز نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ خوب کماؤ، خوب کماؤ، لیکن خوب کماؤ خوب جمع کرنے کے لیے نہیں، خوب کماؤ خوب خرچ کرنے کے لیے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں داستان بیان کی کہ فلاں بلینر ہے اور فلاں ملینر ہے اور ایک پوری لسٹ موجود ہے کافروں کی، تو فرق یہ ہے ان کے نظریے میں اور ہمارے نظریے کے اندر کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خوب کماؤ، اس لیے نہیں کہ تم کمانے کے بعد تم مر جاؤ، تمہاری اولاد پھر آ کر ان پیسوں پر عیش کرے اور باقی جو ہے وہ اس کے ان پیسوں پر عیش کرتے ہوئے وہ ہو سکتا ہے کہ نیکی انجام دے اور وہ ہو سکتا ہے کہ جنت بھی حاصل کر لے، لیکن تم نے جو پیسہ کمایا ہے تمہارے لیے وہ وبال جان بن جائے. اس لیے پیسہ کماؤ تاکہ جب یہ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی ذات پر بھی خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرو، اور بالخصوص دنیا والوں کے اوپر خرچ کرو جو اڑوس پڑوس کے اندر، جو رشتہ داروں کے اندر غریب افراد موجود ہیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو. تو خوب کماؤ خوب خرچ کرنے کے لیے. اور یہ اہل بیت کی زندگی ہمیں نظر آتا ہے. حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ساری جائیداد کو خرچ کر ڈالا اسلام کے لیے. حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی اسی انداز سے
لوگ ان کی ایک زندگی کے حصے کے بارے میں اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن روایت کا جملہ یہ ملتا ہے، تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ اتنے زیادہ ثروت مند تھے، اتنے زیادہ دولت مند تھے، اتنے ان کے باغات موجود تھے، اتنی زمینیں انہوں نے آباد کی تھی، اتنے چشمے انہوں نے کھودے تھے، اتنے کنویں ان کے پاس موجود تھے کہ سالانہ درآمد، سالانہ انکم حضرت علی مرتضیٰ کی 40,000 گولڈ کوئنز تھے۔ 40 گولڈ کوئنز نہیں، 40,000 گولڈ کوئنز ان کی سالانہ انکم ہوتی تھی، لیکن ان کی ذاتی انکم نہیں ہوتی تھی، بلکہ جہاں جہاں انہوں نے کام کیا ہے، جہاں جہاں درخت آباد کیے ہیں، جہاں جہاں زمینیں آباد کی ہیں، اور کتنے ہی شہر گویا انہوں نے آباد کر دیے، اتنے باغات، اتنے کھیت انہوں نے لگائے تھے۔ جب یہ آباد ہو گئے تو آباد ہوتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میں نے وقف کر دیے فلاں علاقے والوں کے لیے، میں نے یہ وقف کر دیے فلاں علاقے والوں کے لیے، میں نے یہ وقف کر دیے فلاں غریبوں کے لیے، میں نے یہ وقف کر دیے فلاں بیواؤں کے لیے، میں نے وقف کر دیے فلاں یتیموں کے لیے، وقف کرتے جاتے تھے۔ تو یہ اسلام کہتا ہے کہ کماؤ جمع کرنے کے لیے نہیں، خرچ کرنے کے لیے، لوگوں کو دینے کے لیے۔ تو اس لیے یہ زندگی کا ایک دوسرا حصہ یہ بھی بہت ضروری ہے، ساعۃ یرم معاشہ، زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اپنی وہ معاشی زندگی کا بندوبست کرے۔ اور تیسرا حصہ وہ اور زیادہ عجیب ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن یہ روایت کے اندر بیان ہوا ہے، اور ایک روایت نہیں متعدد روایات کے اندر یہ حصہ ضرور بیان ہوا ہے، اور بھی روایات کے اندر کچھ اور مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر وہ حصے بھی ہونے چاہیے، لیکن یہ جو تیسرا اور آخری حصہ ہے یہ تقریباً ہر روایت میں آپ کو ملے گا۔ وہ کون سا حصہ ہے؟ کہا کہ اگر پرسکون زندگی چاہتے ہو، اچھی زندگی چاہتے ہو، اللہ کے راستے پر گزارنے والی زندگی چاہتے ہو، تو وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ، اپنی زندگی کا ایک حصہ ایسا بھی رکھو جس میں تم اپنے نفس کو ساری ذمہ داریوں سے خالی کر کے حلال لذتیں اور حلال جو تفریح ہے اس تک تم پہنچو، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور دوسری روایات کے اندر بیان ہوا ہے کہ اگر انسان اس حصے کو جو حلال لذتوں کے ساتھ اور حلال جگہوں پر انسان نے خرچ کیا ہے تاکہ وہ اپنے مائنڈ کو فریش کرے، اپنے بدن کو فریش کرے، تو کہا کہ یہ اس لیے فریش کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ پھر وہ خدا کی بندگی کے راستے پر آئے تو پوری توجہ کے ساتھ بندگی پروردگار کر سکے۔ دیکھیے انسان اس وقت سکون کے ساتھ اور اچھے انداز میں زیارات کر پاتا ہے، سکون کے ساتھ اچھے انداز میں نمازیں پڑھ پاتا ہے، عبادات کر پاتا ہے کہ جب اسے دنیاوی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ جتنا انسان اس دنیاوی ٹینشن سے فری ہوگا اسی اچھے انداز میں عبادات کی طرف آ سکے گا۔ یہ البتہ ہماری بات ہے، ہم جیسے جو کمزور عقیدہ لوگ ہیں، جو کمزور عمل لوگ ہیں، ان کی بات ہے کہ انہیں ضرورت پڑتی ہے کہ وہ انجوائمنٹ کریں لیکن حلال، وہ جائیں اگر کسی سیر و تفریح کے اوپر تو حلال سیر و تفریح کریں، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کسی بھی اسپاٹ پر جائیں لیکن حلال ہونا چاہیے، وہاں پر جائیں تاکہ ریفریش ہونے کے بعد وہ پھر پروردگار کی بندگی کے راستے پر آ سکیں اور صحیح طریقے سے خدا کی بات کر سکیں۔ یہ ہمارے جیسوں کے لیے بات ہے، ورنہ خود معصومین علیہ السلام وہ تو خود نمازوں کے اندر لذت محسوس کرتے تھے۔ علامہ امینی سے جب کسی نے سوال کیا کہ بتائیے ہمارے ائمہ علیہم السلام اتنی جو نمازیں پڑھا کرتے تھے یہ کیسے پڑھ لیا کرتے تھے؟ ہزار رکعت نماز پڑھنا یہ آسان نہیں ہے، پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، درد ہو جاتا ہے، انسان کچھ نمازیں زیادہ پڑھ لے، 17 سے بڑھ کر اگر کسی دن 20 پڑھ لے تو مشکل ہو جاتی ہے کہ آج میں نے 3 رکعت زیادہ پڑھ لی۔ وہ 11ویں سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث شریف کے اندر آیا ہے نا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، تو اس میں سے ایک زیارت اربعین ہے، اور اس سے پہلے بیان کیا صلاۃ الاحدی والخمسین، مومن کی 5 علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہو، 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہو۔ تو 51 رکعت نماز پڑھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے ان ساری نمازوں کو، نوافل نمازوں کو اور مسلح نمازوں کو انجام دے۔ واجب کی حد تک کر لے بس وہی کافی ہو جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لے تو بہت تیر مار لیا۔ تو یہ ہم جیسے ہوتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے، اتنی خدا کی بندگی، اتنی خدا کے لیے نمازیں نہیں پڑھ پاتے، لیکن معصومین کتنی آسانی سے ہزار رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ علامہ امینی سے سوال کیا، علامہ امینی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ دیکھو مچھلی اگر پانی کے اندر تیر رہی ہو
اور وہ تیرتی رہے، حرکت میں رہے، ہلتی رہے پانی کے اندر، تو کیا مچھلی کبھی پانی میں تیرنے سے تھک جاتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں تھکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پانی میں تیرنا ہی اس کے لیے حیات ہے، اس کی لذت ہی پانی میں تیرنا ہے۔ اس لیے کبھی بھی وہ مچھلی پانی میں تیرنے سے تھکتی نہیں ہے۔ ہم ہوں گے، پانی میں جائیں گے، تیریں گے، ہم تھک جائیں گے، لیکن مچھلی کے لیے تیرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو تو لذت محسوس ہو رہی، یہی اس کے لیے زندگی ہے۔ کہ بس یہی فرق ہے معصومین کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم پانی کے اندر تیرنا شروع ہوں اور کچھ دیر کے بعد ہماری حوصلے پست ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن معصومین نمازوں کے اندر لذت محسوس کر رہے ہوتے تھے، اس لیے ہزار رکعت نماز بھی پڑھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انہیں مزید لذت محسوس ہوتی ہے۔ ارے 1000 رکعت نماز بھی کم ہے ان کے لیے، یہ تو خدا نے دن بنایا ہے 24 گھنٹوں کا، یہ صبح و شام کا جو دن بنایا ہوا ہے، اس میں وہ 1000 رکعت ہی نماز پڑھتے ہیں، یا بعض البتہ روایات کے اندر 1000 سے زیادہ بھی تعداد ملتی ہے۔ لیکن اگر یہ دن 24 کے بجائے 48 گھنٹوں کا ہوتا تو اسی دن کے اندر معصومین 2000 رکعت نماز، 3000 رکعت نماز پڑھے ہوتے تھے۔ تو یہ معصومین علیہ السلام نے اتنی نمازیں کیوں پڑھی ہے؟ کیونکہ لذت محسوس ہوتی تھی۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں بھی اس مقام تک لے کر جائے کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہوں تو لذت محسوس ہو رہی ہو، پھر کسی دنیاوی انٹرٹینمنٹ کی، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی انسان کو حاجت نہ رہے۔ حلال ہے میرے لیے، مثال کے طور پر دبئی کا ٹرپ کرنا میرے لیے حلال ہے، مڈل ایسٹ جانا میرے لیے حلال ہے، فرض کیجئے یورپ جانا یا ملیشیا جانا یا انڈونیشیا جانا، یہ حلال ہے میرے لیے، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں جاؤں گا تو حسین مظلوم کی زیارت پر جاؤں گا، میں جاؤں گا تو مولا امیر کائنات کی زیارت پر جاؤں گا، میں جاؤں گا تو حج کرنے کے لیے جاؤں گا، میں جاؤں گا تو عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کے اندر ہی اتنی لذت مل جاتی ہے کہ پھر مجھے اور کوئی دنیاوی ٹرپ کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ میں کسی کے اوپر کوئی ٹونٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ انسان کا اگر سفر کسی اور جگہ پر بھی ہے تو وہ کس ضروری کام کے لیے ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں انسان وہاں پر سفر کر رہا ہو، کبھی ممکن ہے کہ خود دنیا سے عبرت حاصل کرنے کے لیے انسان وہاں پر سفر کر رہا ہو۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے کہ قل سیروا فی الارض، کہ اے رسول ان سے کہو کہ یہ زمین میں سیر و سفر کریں تاکہ دنیا میں دیکھیں کہ کس کا کیا انجام ہوا ہے اور ان کے معرفت کے اندر اضافہ ہو۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری جگہوں پر جانا کوئی حرام کام ہے یا نہیں جانا چاہیے، بالکل اسے اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود انسان کو نمازوں کے اندر، عبادات کے اندر، خدا کی بندگی میں اتنا لطف آ جائے کہ پھر کسی اور راستے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کو زحمت دی، آج روز 40 ہیں اور میں نے آپ کی خدمت میں جو اسیران کربلا ہیں ان کی رہائی کے واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ بس عزیزوں، جب یہ کاروان اسیران کربلا اب شام سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچ رہا ہے، جب کربلا پہنچا ہے، شہزادی زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا۔ ہائے ہائے، وہ بہن کہ جو بھائی سے کتنے دنوں تک ملی نہیں تھی، جو ایک دن بھی بھائی کے بغیر گزار نہیں سکتی تھی۔ یہ عجیب محبت تھی زینب کبریٰ کی اپنے بھائی سے۔ کچھ ہی ایسی بہنیں تاریخ میں نظر آئی ہیں کہ جنہیں بھائیوں سے خاص محبت تھی، اور ان میں سب سے واضح اور سب سے آشکار مثال حضرت زینب کبریٰ اور مولا حسین کی ہے۔ البتہ آگے جا کر ہمیں حضرت بی بی معصومہ قم اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بھی وہی محبت نظر آتی ہے، لیکن ان کی بھی محبت کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے تو کس کی محبت کی؟ زینب اور حسین کی محبت کی۔ یہ شہزادی، یہ شہزادے، ایسی محبت ان کے درمیان موجود تھی کہ کبھی بھی کوئی لمحہ، کبھی بھی کوئی دن بغیر ایک دوسرے کی زیارت کے گزار نہیں پاتے تھے۔ ہائے زینب کبریٰ، بھائی سے جدا ہوئے 40 دن ہو گئے، پہنچی کربلا، قبر حسین پر حاضر ہوئی۔ لیکن مجھے بتائیے، شہزادی جب کربلا پہنچی ہوں گی تو صرف کیا بھائی کی یاد آئی ہوگی؟ کیا بچوں کی یاد نہ آئی ہوگی؟ کیا انہوں نے محمد کو یاد نہ کیا ہوگا؟ اور کیا انہوں نے محمد سے بڑھ کے خود حسین کی علی اکبر کو یاد نہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر!
یہ چہلم صرف مولا حسین کا تو نہیں ہے، یہ چہلم علی اکبر کا بھی چہلم، یہ چہلم اون محمد کا بھی چہلم، یہ چہلم حضرت علی اصغر کا بھی چہلم ہے، یہ چہلم حضرت قاسم کا بھی چہلم ہے، اور یہ چہلم حضرت ابو الفضل العباس کا بھی چہلم ہے۔ ہائے زینب کبریٰ، کبھی مولا امام حسین کی قبر پر جاتی ہے اور کبھی مولا غازی عباس کی قبر پر جاتی ہے۔ یہ مولا حسین اور مولا غازی عباس کی قبر شہزادی زینب کبریٰ کے لیے صفا اور مروہ بن گئی تھی۔ کبھی اس قبر پر آ کر بین کرتی ہے، کبھی اس قبر پر جا کر بین کرتی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کبھی اپنے بچوں کی قبر پر جاتی ہے، کبھی حضرت علی اکبر کی قبر پر جاتی ہے۔ بس عزاداروں 3 دن تک بیویوں نے، اور بعض روایات کے مطابق 7 دن تک بیویوں نے کربلا میں بین کیا، کربلا میں ماتم کیا۔ آج بھی زائرین کربلا جا رہے ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے فرق ہے دونوں کے اندر۔ جو زائرین جا رہے ہیں وہ بھی یا حسین کہتے ہیں، جو زائرین جا رہے ہیں وہ بھی یا عباس کہتے ہیں، لیکن فرق ہے ان کے کہنے میں اور ان بیویوں کے کہنے میں۔ فرق کیا ہے؟ ارے یہاں جو بی بی یا حسین کہہ رہی ہے وہ کوئی معمولی بی بی نہیں ہے، یہ وہی بی بی ہے کہ جس کا بھائی حسین ہوتا ہے، جس کے بھائی حضرت عباس ہوتے ہیں۔ یہ بہن ہے جو اپنے بھائی کو پکار رہی ہے، یہ بچے ہیں جو اپنے بابا کو پکار رہے ہیں، یہ بچے ہیں جو اپنے چچا کو پکار رہے ہیں۔ بس عزاداروں، یہاں بیویوں نے ماتم کیا اور پھر رخت سفر باندھا اور اب مدینے کا رخ کیا، لیکن مدینہ پہنچنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے بھی سفر کیا ہے بہت سارے مقامات پر، آپ نے بھی یقیناً بہت سارے مقامات پر سفر کیا ہوگا۔ جب سفر کرنے کے بعد انسان اپنے وطن واپس آتا ہے تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ اب میں اپنے گھر جا رہا ہوں، مجھے اپنے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، اپنی سرزمین کو دیکھنا ہے۔ ہر لوٹنے والا اپنے وطن کی طرف خوش ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب لوٹنے والے ہیں، یہ اپنے وطن کی طرف تو لوٹ رہے ہیں، یہ مدینے کی طرف تو لوٹ رہے ہیں، لیکن اب کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ اب جو لوٹ رہے ہیں تو خالی ہاتھ ہے۔ اے مدینہ، تو ہمیں قبول نہ کرنا، جس طرح سے ہم مدینے سے نکلے تھے اب مدینے میں اس حالت میں واپس نہیں آ رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ شہزادی ام کلثوم نے باقاعدہ جملے شاہ فرمائے تھے، فرماتی ہے کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحضرات والاحزان جئنا۔ اے نانا کے مدینے، اب تو ہمیں قبول نہ کرنا، اب ہم حسرتوں کے ساتھ آئے ہیں، غم و اندوہ کے ساتھ تیرے پاس آ رہے ہیں۔ اے نانا، آپ کے حسین کو ہم کربلا میں چھوڑا ہے، اے نانا ہم لٹ گئے نانا، اے نانا آپ کی سکینہ شام میں رہ گئی نانا۔ بس عزادارو، یہ جیسے جیسے کارواں مدینہ سے قریب ہونا شروع ہوا، عجیب درد اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے میرے مولا سید سجاد نے کہا، اے بشیر، جا کر مدینے والوں تک یہ اطلاع دے دو کہ کس کا کارواں آ رہا ہے۔ بشیر چلے اور جا کر اطلاع دی، اور یہ کہہ کر اطلاع دی، اے مدینے والوں، تمہارے لیے بھی مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تمہیں معلوم ہے اب مدینے میں کون تشریف لا رہے اور کس حالت میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے والوں نے سوال کیا، کون ہے جو مدینے میں آ رہا ہے؟ سنیں گے مدینے والوں نے کیا لفظ سنا؟ بشیر کہنے لگے، یہ علی ابن الحسین، اور علی ابن الحسین کا کارواں ہے جو آ رہا ہے۔ جب مدینے والوں نے حسین ابن علی کے بجائے علی ابن الحسین کا لفظ سنا، ہائے اپنے سر کو پیٹا، حسین ابن علی کہاں رہ گئے؟ عباس ابن علی کہاں رہ گئے؟ کیوں حسین کے ذریعے اس کارواں کا تعارف نہیں کروایا گیا؟ کیوں علی ابن الحسین کے ذریعے کروایا گیا؟ کہا نہ اب حسین باقی رہے نہ عباس باقی رہے، علی ابن الحسین
اس لٹے ہوئے کارواں کو لے کر آ رہا ہے۔ عزیزو یقین جانیے گا، روایت کہتی ہے کہ ایک عجیب اضطراب پیدا ہوا، مدینے والوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، علی بن الحسین کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور مدینے کے اندر ایسی سوگ کی کیفیت تھی جیسے سوگ کی کیفیت وفات رسول اکرم کے بعد کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ وہ ماتم ہوا ہے مدینے کے اندر، لیکن میں کہوں گا اے مدینے والوں، تمہارا تو نہ کوئی بیٹا قربان ہوا، تمہارا تو نہ بھائی قربان ہوا، تمہاری نہ بہنوں کی چادر لٹی ہے۔ ہائے دیکھو اہل رسول کا کیا حال ہو گیا، نہ ان کا بھائی باقی ہے، نہ اولاد باقی ہے، نہ بہنوں کے سروں پر چادریں باقی تھی۔ عزاداروں، بس اب یہ کارواں آہستہ آہستہ مدینہ میں داخل ہوا۔ جب مدینہ میں یہ کارواں داخل ہو گیا، ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ نے، روایت یہ کہتی ہے کہ مسجد رسول میں قدم رکھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دروازہ مسجد پر رکھا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، انی ناعیت الیک اخی الحسین، میں آپ کے لیے حسین کی موت کی خبر لے کر آئی۔ نانا، اب آپ کا حسین نہ رہا، نانا میں آپ کے لیے ایک خبر لے کر آئی ہوں، اب حسین زندہ نہ رہا۔ عزادارو، شہزادی زینب کبریٰ نے کیسے اپنے نانا کی قبر پر حاضری دی ہوگی، اور مجھے سمجھ نہیں آتا نانا کی قبر پر کیوں شہزادی زینب کبریٰ نے اس انداز سے حاضری دی، لیکن مجھے روایت کے درس سے ملتے جلتی ایک اور بات بھی دکھائی دیتی ہے۔ شاید یہی سبب ہو کہ شاید زینب کبریٰ بھی قبر رسول پر حاضر ہوئی ہو۔ کیوں حاضر ہوئی؟ کہ اس لیے شاید حاضر ہوئی ہو کیونکہ جب یہ کارواں مدینے سے نکل رہا تھا تب بھی حسین پہنچے تھے قبر رسول پر اور کہا تھا، نانا آپ کے مدینے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، نانا میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ وقت وہ تھا جب حسین نے نانا کی قبر کو ودا کیا تھا اور یہ کہہ کر ودا کیا تھا، نانا جا رہا ہوں۔ زینب نے آ کر یہ خبر دی ہے، اے نانا، وہ حسین جو آپ کو الوداع کہہ کر گیا تھا اب وہ واپس نہیں آیا، یہ کارواں رک چکا ہے، میں آپ کو حسین کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آئی ہوں۔ ہائے زینب کبریٰ، بس عزادارو، ایک اور منزل کو بھی تاریخ نے بیان کیا۔ شہزادی زینب کبریٰ آئی اپنے در دولت کی طرف، اور ایک عجیب کوہرام بپا ہے بنی ہاشم کے اندر۔ شہزادی ام البنی ہو تو گریہ فرما رہی ہے، شہزادی فاطمہ صغریٰ ہو تو گریہ کر رہی ہے، ہائے شہزادی ام سلمہ ہو تو گریہ کر رہی ہے۔ ساری بیویوں کے درمیان ایک سوگ کی فضا ہے، اور شہزادی زینب کبریٰ اپنے در دولت پر تشریف لائی۔ ارباب منبر یہ کہتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی نا تو ان کمروں کو دیکھا جہاں پر اون محمد رہا کرتے تھے، ان بستروں کو دیکھا جہاں پر اون محمد سویا کرتے تھے، ان تکیوں کو دیکھا جہاں پر آرام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بے اختیار ماں نے کہا، یا اون محمد، تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی۔ سنیں گے یہاں پر شہزادی زینب کبریٰ نے کہا، یا اون محمد، تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی۔ وہاں سے عبداللہ بن جعفر طیار باہر آئے اور کہنے لگے، اے خاتون، یہ بتا تیرا میرے بچوں سے تعلق کیا ہے، تو ہے کون؟ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کا کلیجہ پھٹ گیا، اتنے مظالم سفر میں سہے تھے، وہ اپنے مقام پر یہ ایک جملہ ایسا ہے جو شہزادی کے کلیجے کو پھاڑ دیتا ہے۔ کہنے لگی، اے عبداللہ، تم نے بھی زینب کو نہ پہچانا، اور ہاں حق بنتا ہے کہ تم زینب کو نہ پہچانو، کیونکہ یہ بی بی چلی تھی مدینہ سے تو بڑے جاؤ حشم کے ساتھ چلی تھی، عباس اور حسین کے ساتھ چلی تھی، علی اکبر اور قاسم کے ساتھ چلی تھی، اور محمد کے ساتھ چلی تھی، لیکن اب لوٹ کر آئی ہے تو نہ حسین ہے، نہ عباس، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر، نہ اور ہے، نہ محمد۔ اور جب یہ چلی تھی تو اس شان سے چلی تھی کہ کم
کمر سیدھی تھی اور آج جب لوٹی ہے تو کمر جھک چکی ہے، کمر زخمی ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں۔ اور ایک روایت کا مذہب جملہ کہوں گا اور التماس دعا کہوں گا کہ ایک روایت میں میں نے خود یہ پڑھا ہے، بی بی نے جب کسی نے سوال کیا کہ بی بی آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے، آپ کی کمر جھک کیسے گئی، سنیں کہ کیا فرمایا؟ بی بی کہنے لگی جو شام میں حسین کی امانت تھی، اس کے زخم کی وجہ سے، اس سکینہ کے درد کی وجہ سے، اس مظلومہ کی شہادت کے بعد میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری کمر میں خم آ گئے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ پالنے والے ان آنسو کو شہزادی زینب کبریٰ شہزادی فاطمہ زہرا کے زخموں کا مرہم قرار فرما۔ پروردگار ان آنسو کی برکت سے ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہمیں پروردگار کے راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار کے راستے پر آنے والی مشکلات کے اوپر صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے اور باطل کے مقابلے پر کھڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگارہ جو پریشان حال مومنین ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری زندگیوں کے اندر سکون اور اطمینان نازل فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو محبت محمد و آل محمد کے ساتھ سرشار فرما، ہمارے زندگیوں کو سیرت محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد آخرت میں میدان محشر میں آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، قبر کی پہلی رات مولا امام حسین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے زندگی میں کئی مرتبہ اور زندگی کے بعد کئی مرتبہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی اور صحبت نصیب فرما، پروردگارہ جو زائرین اپنے وطن کو چھوڑ کر زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں ان تمام کی زیارات کو قبول فرما، انہیں خیر و عافیت کے ساتھ وطن میں لوٹنا نصیب فرما اور بار بار شرف زیارت ان تمام کو عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا حسین یا حسین یا حسین، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، لبریز ہے غم سے ہر بیوی کا سینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، ایک سال گزارا ہے زندان ستم میں، دن باقی گزارے گی زینب اسی غم میں، مقتل میں ہے اصغر زندہ میں سکینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، اے اہل مدینہ تو خاموش ہی رہنا، زینب سے خدا را تو ایک لفظ نہ کہنا، جو سانسیں بچی ہے کھو دے گی حسینہ، گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، ہر بات بتا دوں گی جب
پوچھے گی صغرا بالوں کی سفیدی کا بتلاؤں سبب کیا ہائے ہائے سے تو بہتر زندان میں جینا گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ جب پرسا مجھے دیں گے سب لوگ وطن کے کس طرح چھپاؤں گی یہ نیل رسن کے احوال سفر کا کہہ دے یہ کہیں نہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ حجروں میں جو جاؤں گی میں اون محمد کے اس دل کو رلائیں گے بچوں کے کھلونے دل شدت غم سے کٹ جائے کہیں نہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ سب کچھ تو لٹائی پردیس میں زینب مظلومہ مسافر یہ کیا جی کے کرے بن بھائی کے اب تو دشوار ہے جینا گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ زینب کے خیالوں میں آواز یہ آئی محمل سے اتر کر جب فضا نے صدا دی دل تھام لو بی بی لو آیا مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں میں وارث تطہیر ہوں ناموں سے نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو یہ ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ بھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں زندہ تھے تو ڈر ڈر کے ہمیشہ ہی لڑے ہو اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہو تم کتنے بہادر ہو یہ میں دیکھ رہی ہوں اے شام کے لوگوں
علی ہوں. تم اپنے پیمبر کو اگر دیکھنا چاہو، نیزے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو. ہم شکل پیمبر ہے یہ، میں اس کی پھوپھی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. اے شام کے لوگوں بنت علی ہوں. اور اس سے کٹھن بات کیا ہوگا میرے معبود، فیضا کے طرفدار ہیں دربار میں موجود. میں پشت پہ فیضا کے کھڑی دیکھ رہی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا. دربار میں میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا. پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. زنجیروں میں جکڑا جو یہ بیمار کھڑا ہے، سجدہ اسے کعبے کی فصیلوں نے کیا ہے. منصب میں بڑا وہ ہے، میں رتبے میں بڑی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. ہونے لگی دربار میں مشترکہ اذانیں، ریحان ادھر نام نبی گونجا فضا میں. بی بی نے کہا فخر سے، بی بی نے کہا فخر سے میں جیت گئی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں. یا حسین حسین یا حسین. زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه on the day of 40. أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين أصالة عن نفسي ونيابة عن صاحب العصر والزمان وعن والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا ولي الله وحبيبه. السلام على ولي الله وحبيبه. السلام على خليل الله ونجيبه. السلام على صفي الله وابن صفيه. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء
وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى، وشرى آخرته بالثمن الأوكس، وتغطرس وتردى في هواك، وأسخطك وأسخط نبيك، وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فالعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا، ومت فقيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن الله منجز ما وعدك، ومهلك من خذلك، ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك، ولعن الله من ظلمك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والى وعدو لمن عادى، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم، آمين رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. And then after the ziyarah, you pray the 2 rak'at of the ziyarah and you ask Allah subhanahu wa ta'ala for whatever you need. And inshallah we ask Allah subhanahu wa ta'ala, the first thing is to hasten the appearance of Sahib al-Asri wal-Zaman. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة،
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أزور السادة ووالي محمدا وآل محمد أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن صاحب العصر والزمان وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا حسن بن علي المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا آثار الله وابن آثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أجسامكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك. أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا سيدي يا علي بن الحسين السجاد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا محمد بن علي الباقر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا جعفر بن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا سيدي يا موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا سيدي يا محمد بن علي الجواد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا علي بن محمد الهادي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا حسن بن علي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان ويا شريك القرآن يا قائم آل محمد ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لتعجيل الفرج واستجابة الدعاء وقبول الأعمال وقضاء الحوائج وشفاء المرضى ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.